سانحہ کوئٹہ کیا لے گیا اور کیا دے گیا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saf@life.com، ای میل saafsaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 12 اگست 2016۔ سول ہسپتال کوئٹہ کا بم دھماکہ کیا لے گیا اور کیا دے گیا؟ اس کا سب سے اہم اور پہلا جواب یہی ہے کہ یہ دھماکہ 72 سے زائد قیمتی جانیں لے گیا۔ اس کے علاوہ یہ دردناک حادثہ ہم سے مزید بھی کچھ لے اور دے گیا ہے۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں۔ مولانا شیرانی اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے اسمبلی میں بولے، قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے، مسلح تنظیمیں کس کی ہیں بتایا جائے، اچھے اور برے طالبان کے کیا معنی، یہ کرائے کے قاتل ہیں، دشمن گھر کے اندر ہیں، دوسروں سے کیا گلہ کریں، کولیشن سپورٹ فنڈ کیوں لیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا شیرانی کے بعد انہی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ زبان پر رو کا لفظ آتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے، ایجنسیاں کیوں بار بار رک جاتی ہیں اور ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اس طرح بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا۔ آرمی پبلک اسکول ہو یا باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ، کوئی شک نہیں یہ ناکامی ہے، کسی بھی دفاعی ادارے کے اندر ہونے والے واقعات ناکامی ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی کی پراکسی وار نہیں لڑیں گے، دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ضروری ہے، فوج، عدلیہ اور حکومت کو تجدید عہد کر کے دہشت گردوں کے خلاف حالت جنگ کا عملی نفاذ کرنا ہوگا۔ سول ہسپتال کوئٹہ کا حملہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے، رو یا موساد پر الزام لگانے کی بجائے اپنی اصلاح کریں، وزیر اعظم انٹیلیجنس اداروں کو حکم دیں کہ ٹھیک ٹھیک نتیجہ چاہیے۔ سانحہ کوئٹہ کے بعد دونوں شریف الگ الگ کوئٹہ پہنچے۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ اس ملک کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے۔ وزیر اعظم سانحہ کوئٹہ کو ٹیسٹ کیس بنا کر سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹائم فریم دیں، اگر وہ نتائج نہ دیں تو ان کے سربراہوں کو فارغ کر دیں۔ وزیر اعظم سانحہ کوئٹہ سمیت ملکی سیکیورٹی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں تاکہ خارجہ اور داخلہ پالیسی پر بات ہو سکے۔ ہماری بیوروکریسی روز نئے جواز پیش کرتی ہے، ہماری ایجنسیز گدلے پانی سے سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں تو ان دندناتے دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ آج بھی پاکستان کے سینکڑوں لوگوں کی جیبوں میں فرشتوں کے کارڈز ہیں، کیا ہم کرائے کے قاتل ہیں؟ سول سوسائٹی کے بعض نمائندے کہنے لگے کہ بلوچستان کے ذہین دانشوروں کا صفایا کیا جا رہا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ سی پیک منصوبے کے بارے میں فکر مند ہے۔ کیا آپ کو معاشرتی اقدار کی سمجھ نہیں ہے؟ ان بیانات کے دیکھا دیکھی اکا دکا لوگوں نے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی۔ سول ہسپتال کوئٹہ کا سانحہ کچھ ایسے موضوعات سے پردہ اٹھا گیا جن پر اگر غور نہ کیا گیا تو معاشرتی بگاڑ میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور مولانا شیرانی نے بات کرتے ہوئے حسب عادت اپنے ماضی کو نہیں دیکھا۔ کیا دہشت گردوں کی مضبوط کالونیاں اسی وقت نہیں بنائی گئی تھیں جب انہی کی MMA کی حکومت تھی؟ سیاسی دیوتا بن کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر سیکیورٹی اداروں کی دھونس کا شور مچانے والے مولانا شیرانی کو اپنا ضدی اور غسیلہ مزاج یاد نہیں رہا، جس کی ایک مثال میڈیا میں بھی ریکارڈ ہوئی جب اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے دوران مولانا شیرانی نے کونسل کے دوسرے رکن مولانا طاہر اشرفی کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد جسمانی کھینچا تانی بھی کی۔ JUF کے ان رہنماؤں کو اتنا تو ضرور یاد رہنا چاہیے تھا کہ ان کی جلتی شمع کے ارد گرد کسی مضبوط ہاتھ کی رکاوٹ نہ ہو تو ان کو بجھانے کے لیے ANP اور مولانا سمیع الحق ہی کافی ہیں۔ اگر بلوچستان میں وفاقی سیکیورٹی اداروں سے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں واپس لے کر صرف صوبائی حکومت کو دے دی جائیں تو کیا محمود خان اچکزئی اتنے خود اعتماد ہیں
کہ وہ بلوچستان میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے؟ جلد باز اور لاابالی شخصیت نچوڑ سیاسی رہنما نہیں ہو سکتی۔ مولانا شیرانی، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی ایسے بیانات کے بعد کیا اپنے آپ کو سیاسی رہنما کہلانے میں حق بجانب ہیں؟ سول سوسائٹی کا تعلق دانشوری سے زیادہ فنڈز کے عوض مغربی نظریات کی درآمد سے ہے، اس لیے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ سہولت یافتہ دنیا کی بنیاد سی پیک جیسے ترقیاتی منصوبے ہی ہیں جنہوں نے انسانوں کی زندگی آسان بنائی۔ اگر چھوٹے بڑے ترقیاتی منصوبے نہ ہوتے تو انسان جنگلوں اور غاروں میں ہی رہ رہے ہوتے۔ ان سے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ فرانس، بیلجیم، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا سرا انتہا پسندوں سے جا ملتا ہے، یعنی ان ممالک میں عام شہریوں کے قاتل صرف انتہا پسند ہی ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں انتہا پسندی کے علاوہ سازشی ہمسائیگی بھی موجود ہے۔ فرانس، بیلجیم، امریکہ اور دوسرے متاثرہ مغربی ممالک کے ارد گرد بھارت اور افغانستان جیسے ممالک نہیں ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ پاکستان اور اس کے ہمسایوں میں دشمنی کی کیا وجوہات ہیں، لیکن کیا سول سوسائٹی یہ بات ثبوت کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ رو اور این ڈی ایس پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کرتے؟ وکالت ایک محترم پیشہ ہے جس کا مقصد مصیبت زدہ کو انصاف دلانا ہے۔ جب کوئی موکل اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے کسی وکیل سے درخواست کرتا ہے اور اسے اپنا تمام ماجرا سناتا ہے تو وکیل کو اصل کہانی کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وکیل آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا موکل واقعی بے قصور ہے یا مجرم ہونے کے باوجود بے قصور ثابت ہونا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ہی کم ایسے وکلا ہیں جو بھاری فیس کے عوض بھی مجرم موکل کا دفاع کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ورنہ عموماً مجرم موکل کی وکیل کو فیس کی ادائیگی کے بعد محنت کے ساتھ دفاعی دلائل کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ سانحہ کوئٹہ کے بعد کیا ہمارے وکلا اس بات کا اخلاقی عہد کر سکتے ہیں کہ کبھی کسی مجرم موکل کے وکیل نہیں بنیں گے؟ اس طرح سزا سے پہلے کسی مجرم کی ضمانت بھی نہ ہو سکے گی۔ سارا پاکستان میڈیا کو کوڈ آف ایتھکس کی نصیحتیں کرتا ہے۔ کیا سارا پاکستان مجرموں کی وکالت نہ کرنے کے حوالے سے وکلا کے لیے بھی کسی کوڈ آف ایتھکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ سول ہسپتال کوئٹہ کا سانحہ قیمتی جانیں لے گیا مگر منافقت کو پہچاننے کا آئینہ دے گیا۔ شکریہ، دی اینڈ۔